السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، اس وقت ملک کی صورتحال بہت کشیدہ ہے۔ ٹی ایل پی سڑکوں پر ہے اور حکومتی مشینری ان کے اوپر ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اپنی ہمدردیاں ٹی ایل پی کے ساتھ رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانشین حضرت امیر المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو باعزت بری فرمائے۔ دوستو، اس دعا کے بعد میں کچھ باتیں کڑوی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ بالخصوص میری یہ باتیں میرے ٹی ایل پی کے دوستوں کے لیے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے ہیں، اور جہاں تک میری یہ ویڈیو نہ پہنچے، اگر کوئی ٹی ایل پی کا باشندہ ہے، میرا دوست ہے، تو وہ اسے اپنے آگے دوستوں کے پاس شیئر کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میری کچھ باتیں ان کے لیے کام کی باتیں بن جائیں۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے تمام انبیاء کرام مرسلین ہوں یا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا شخص ہو جس نے کوئی عظیم کام سر انجام دینا ہو، تو اس کے ساتھ دو طرح کے لوگ جڑ جاتے ہیں۔ ان کے مخلص بھی جڑ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ غدار بھی جڑ جاتے ہیں۔ مخلص بھی ہوتے ہیں اور غدار بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہر اس شخص کے ساتھ، ہر اس شخصیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جنہوں نے کوئی عظیم کام سر انجام دینا ہوتا ہے، یا وہ دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا جھنڈا اٹھا کے باہر نکلے تھے، اور انہوں نے وہ جھنڈا بلند کیے رکھا اور اپنی وفات تک اس جھنڈے کو نیچے نہیں آنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا پہرا دلوایا، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا۔ تو اتنا عظیم کام ہونے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے کے سارے احباب ان کے ساتھ مخلص ہوں اور کوئی بھی غدار ان کے اندر موجود نہ ہو، یا کوئی ایسا شخص ان کے اندر موجود نہ ہو جو کہ بظاہر تو ان کا مخلص بنا ہوا ہو لیکن باطن میں ان کی مخالفت کرتا ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو احباب عزیز وقار، آج میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنے والا ہوں، میں اپنے ٹی ایل پی دوستوں کے سامنے، کہ اپنے اندر چھپے ہوئے کچھ غدار ہیں، ان کو پہچانیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ٹی ایل پی کا یہ حال ہے۔ آپ تو کہیں گے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے حکومتی مشینری ایسا کر رہی ہے، ظلم و ستم کر رہی ہے، ایسے معاملات ہو گئے، ویسے ہو گئے۔ تو میں کہوں گا ان میں سے کچھ ان کا اپنا ہاتھ بھی ہے، ان کے اندر چھپے ہوئے غداروں کا ہاتھ بھی ہے، جن کی وجہ سے آج ٹی ایل پی اس حال میں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اس وقت پورے ملک میں احتجاج کی صدا بلند ہے، اور ٹی ایل پی کے ہمارے دوست سڑکوں پر ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سب جانتے ہیں، یہی ہے کہ ان حضرات کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ کسی طرح علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے اور فرانس کے سفیر کو یہاں سے دربدر کیا جائے۔ تو میں اپنے دوستوں سے تھوڑا سا عرض کروں، جس وقت علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد بڑے پیمانہ پر پاکستان میں اسی طرح احتجاج کی صدا بلند کی گئی تھی، دھرنا دیا گیا تھا، اور وہ دھرنا خونی دھرنا بن گیا تھا۔ اس کے اندر کئی ہمارے بھائیوں کی لاشیں گری تھیں۔ تو اس وقت یہ سامنے آیا تھا کہ ہمارے ٹی ایل پی کے اندر جو ہے نا کئی حضرات کو انہوں نے اٹھا بھی لیا، کئی جیلوں میں بھی چلے گئے کوئی، لیکن اس کے بعد علامہ سعد حسین رضوی صاحب پر، جو کہ اس وقت ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں، ان کے اوپر وہ سارے مقدمات انہوں نے چڑھا دیے اور ان کو بلا وجہ گرفتار کر کے جیل میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آج تک وہ گرفتار چلے ہیں۔ اچھا، اب اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ الیکشن کو صرف ایک سال رہتا ہے، تو ابھی جس طرح حکومتی مشینری کے ساتھ ان کے وکلاء قانونی جنگ لڑ رہے تھے، تو امید تھی کہ اس سال کے اندر 2 ماہ تک 3 ماہ تک ان کو رہا ہو جانا تھا، اور وہ رہا ہو کے آ جاتے، اور اس الیکشن میں انہوں نے بھرپور حصہ بھی لینا تھا۔ لیکن یہ اچانک سے پتہ چلا کہ ایک تحریک پھر سے اٹھی ہے، پھر سے سڑکوں پہ آ گئی ہے۔ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پرتشدد احتجاج والا راستہ بھی اختیار کیا ہے، اور یہ سارے معاملات اس کے بعد تو میں نہیں کہہ سکتا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ رہا ہونے والے تھے،
پھر یہ معاملہ ہوا تو ایک مرتبہ پھر ان کی نظر بندی کی تاریخ میں اضافہ کر دیا جائے گا جیل میں، جبکہ وہ 2 ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر وہ ہمارے درمیان ہوتے، اگلا الیکشن لڑ رہے ہوتے، تو اب ان کی جیل کی تاریخ کو اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ احتجاج ہوا، پرتشدد احتجاج ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ باقی سارے معاملات جس میں صرف اور صرف نقصان ٹی ایل پی کا ہوا، تو اس نقصان کے پیچھے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سب سے بڑا غدار اس وقت چھپا ہوا کون ہے، کون اس وقت ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس وقت جو ٹی ایل پی کا ووٹ بینک ہے وہ میری طرف ہی کنورٹ ہو جائے۔ تو یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، یہ اس وقت کا امام خطائی آصف جلالی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات سے ایگری نہ ہوں، تو ان کے سامنے میں یہی گزارش کروں گا کہ میری بات کو آپ نے پورا سننا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص شروع سے ہی غدار تھا۔ ٹی ایل پی کے اندر جب سے یہ آیا تو اس کی نگاہ صرف بڑی سیٹ پر تھی کہ جب یہ بڑی سیٹ ہے، چیئرمینی کی سیٹ ہے، وہ میرے پاس ہو۔ تو جب اس نے دیکھا کہ علامہ حافظ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً ان کے پاس لوگوں کی جو ہے گیدرنگ زیادہ ہو گئی ہے، ان کی چاہت زیادہ ہونے لگی ہے، تو اس نے اندر ایسا کھیل رچایا کہ جس کے بعد جو ہے نا اس پارٹی کے 2 حصے ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں کہ ان چیزوں کو علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب کافی عرصے سے بھانپ چکے تھے، اسی وجہ سے تو انہوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کیا۔ اس کے ساتھ جو ان کی دوستی تھی، وہ اتنا محبت سے پیش آتے تھے کہ جہاں پر بھی جس جلسے میں بھی جاتے تو وہاں پر جلالی کا بہت اچھے طریقے سے نام لیتے تھے، ان کو بڑی سیٹ پہ بٹھاتے تھے، آپ ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کو اپنا امیر کہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یکدم یہ کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اس بات کو جان چکے تھے کہ ٹی ایل پی کو جو شخص سب سے بڑا نقصان دے سکتا ہے وہ یہ شخص ہے۔ پھر معاملہ چلتے رہے۔ اس کے بعد علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد پھر اس تحریک کی باغ ڈور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ ماشاءاللہ سے بہت نڈر ہیں، بہت بہادر ہیں، لیکن ایک بات میں ان کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عزیمت والا راستہ اختیار کیا تھا، تو ان کو رخصت والا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ان کا ایک نام ہے، چلو انہوں نے اپنی طرف سے جوش و جذبہ کے ساتھ کام لیا، اور بہت مختصر عرصہ میں انہوں نے ایک پاکستان کے اندر بہت سارے فین فالوئنگ حاصل کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے جوش و جذبہ اپنی آگے آنے والی نسل تک منتقل کیا، اور وہ پاکستان کو ایک اچھے سمت میں لے کر جانا چاہتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کا کام تھا، انہوں نے عزیمت پہ عمل کیا۔ تو علامہ سعد حسین رضوی صاحب جب وہ آئے، ان کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور تھی، تو ان کو سمجھانے والے یہ سمجھاتے کہ آپ ان کی طرح عزیمت کو اختیار نہ کریں بلکہ رخصت کو اختیار کریں۔ انہوں نے جو معاملات کیے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی۔ آپ ایسا کریں کہ کچھ عرصہ آپ سیاست میں آ کے سیاست کو دیکھیں، اس کو پہچانیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کس نہج پہ جا رہی ہے۔ آپ 3 الیکشن گزار لیں، 4 الیکشن گزار لیں، آپ اپنے اندر کم از کم 10 ایم پی ایم این ایز بنا لیں، قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں آپ اپنی پہچان مستقل طریقے پر کر لیں، پھر جا کے آپ آگے جو بھی راستہ اختیار کریں گے۔ لیکن ان کے اندر بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے ان کو شروع سے ہی اسی راستے پہ لگا دیا، اور پھر معاملہ چلتے چلتے اس نہج پہ آن پہنچے ہیں، آج اس نہج پہ آن پہنچے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ٹی ایل پی جو ہے نا کن معاملات پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے اندر چھپے ہوئے کچھ غداروں کی، اور اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ اس وقت دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ فائدہ ٹی ایل پی کا جو موجودہ صورتحال ہے، اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب جن کی رہائی ابھی ممکن تھی، کچھ شاید ہو سکتا ہے 2 مہینے کے اندر ہو جاتی، لیکن ابھی ان کی یہ رہائی مجھے تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ سب سے زیادہ فائدہ اسی جلالی کو، امام خطائی کو ہوگا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس نے نا اپنی طرف سے الیکشن کے آنے تک اس نے اپنے سامنے مشن رکھے 2۔ پہلا مشن اس نے یہ رکھا کہ میں کسی طرح ہائی لائٹ ہوتا رہوں، الیکشن آنے تک میں کسی نہ کسی طرح خبروں میں، کسی نہ کسی طرح سوشل میڈیا پہ آتا رہوں، اور لوگ مجھے دیکھتے رہیں، جس کی وجہ سے میری فین فالوئنگ بڑھتی رہے۔
اور شومی قسمت سے اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ دنیا کا سب سے بڑا خطرناک راستہ تھا۔ اس نے جو راستہ اختیار کیا اپنے آپ کو ہائی لائٹ رکھنے کا، وہ اسے دنیا میں تو کامیاب کرا سکتا ہے میرے خیال میں، لیکن یہ راستہ اسے قبر اور حشر میں صرف اور صرف برباد کر سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور وہ یہ کہ اس نے علی اعلان بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہا پر بکواس کی، جس کی وجہ سے اسے ہائی لائٹ تو مل گئی، لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، پھر اس نے ہمدردیاں سمیٹنا شروع کر دیں۔ اب یہ الیکشن تک ایسا ہی رہے گا کہ میں ہائی لائٹ ہوتا رہوں، لوگ میرے ساتھ جڑتے رہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرے نمبر پر اس نے یہ کیا کہ اس نے ٹی ایل پی کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا، اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اس کی اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو کہ اس نے کیسے کیا، تو اس نے منافقت سے کام لیا، کیونکہ منافقت تو ان کے گھر کی باندھی ہے۔ یہ اس منافقت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اس کے اندر عیاری، اس کے اندر منافقت، اس کے اندر فراڈ کرنا، دھوکہ دینا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں ایک لفظ اگر کہوں تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ برا مان جائیں، لیکن میں وہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص کے مکر و فریب اور عیاری سے ہمیں کسی بڑے خاندان کی یاد ہمارے سامنے تازہ ہوگی ہے۔ ان کے اندر بھی اسی طرح مکر و فریب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، عیاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کے اندر بھی لوگوں کو دھوکہ دینا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان کے جو مد مقابل تھے ان میں حسن تھے، حسین تھے، لیکن فراڈ اور دھوکہ نہیں تھا۔ اسی طرح آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ شخص ہے، اس کے اندر کوٹ کوٹ کر عیاری بھی بھری ہوئی ہے، فتنہ بھی، فراڈ بھی، اور لوگوں کو دھوکہ دینا، منافقت کرنا بھرا ہوا ہے۔ اور ان کے جو مد مقابل ہیں ان کے اندر عیاری کرنا، دھوکہ کرنا، فریب کرنا، فراڈ کرنا یہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے پہلے تو ہائی لائٹ ہونا شروع کر دیا، اب یہ الیکشن تک اسی طرح ہائی لائٹ ہوتا رہے گا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ یہ ٹی ایل پی کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دے۔ اس نے ایک لنک اپنا ملایا ہوا ہے حکومت کے ساتھ، اس کو کیا بتاتا ہے کہ ہمارا اس ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ابھی آپ میرے سامنے، ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو خبریں آئیں اس کے جو ترجمان ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہمارا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی ٹی ایل پی کے لیے یہ پھر دعائیں بھی کراتا ہے، اسی ٹی ایل پی کے لیے یہ نیک خواہشات بھی رکھتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی ڈبل مائنڈنگ جو ہے نا گیم کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ بھی، اور ٹی ایل پی کے جو سادہ لو مسلمان ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی۔ یہ کس طرح؟ یہ اس طرح کہ حکومت کو بتاتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی کالعدم ہو چکی ہے اور یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹی ایل پی کی جگہ پہ ہمارا جو ٹی ایل وائی ہے یا ٹی ایل آئی ہے اس کو ہم الیکشن میں کھڑا کریں گے، ہم اس کے ساتھ آئیں گے۔ اور ٹی ایل پی کے جو ہمارے سادہ لو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ دعا کراتا ہے، تو دعا کرانے کے بعد یہ مستقبل میں اس کو استعمال کرے گا۔ اب اس کی دعا ہے یا اس کا جو اس وقت کا جو کردار ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ٹی ایل پی کا خیر خواہ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب رہا ہو جائیں، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب رہا نہ ہوں، وہ جیل میں رہیں گے تو اس کو فائدہ ملے گا۔ صرف دعا کرانا رو رو کے اور ان کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کرانا یہ اس کا مکر و فریب ہے۔ وہ اس وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں ان کے دل میں اس کے لیے عزت کا اور اس کے لیے نرم مزاج آ جائے اور وہ سمجھیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ تھا، تاکہ مستقبل میں جب ٹی ایل پی تو کالعدم ہے تو یہ اپنے آپ کو ان کا خیر خواہ بنا کے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی اسلام کی بات کرتے ہیں اور آپ کا ووٹ ہمارا ووٹ ہے اور ہمارا ووٹ ٹی ایل پی کا ووٹ ہے۔ اس طرح کر کے ان کو گھیرنے کی کوشش کرے گا، آپ یاد رکھیں اس بات کو۔ تو پھر اس کی اپنی ایک تنظیم ہے، تنظیم اس نے بنائی ہوئی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ پتھر بردار، وہ ڈنڈا بردار، اس طرح کے اس نے غنڈے بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بکی شریف کے اندر ریلی، جو میلاد شریف کی ریلی تھی، وہاں پر بھی پتھراؤ کروایا، تو اسی کے وہی گنڈے تھے وہاں پر موجود تھے۔ تو اس کی جو غنڈہ بردار وہ ٹیم ہے نا، اس کو بھی اس نے ابھی ٹی ایل پی کے جو سادہ لو مسلمان ہیں ان کے اندر گھسایا ہوا ہے، ان کو ڈنڈے دے کر، ان کو وہ پتھر دے کر۔ ان کا کام یہی ہے کہ وہ سادہ لو مسلمانوں کو وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے نا اسی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر وہ ڈنڈے اور ہتھیار اور وہ پتھر لے کر جب بلند و بالا عمارتوں پہ چڑھتے ہیں تو دوسرا اس کے اپنے ہی
سوشل میڈیا کے اندر آ کے ان کی تصویریں اتار کے سوشل میڈیا پہ ڈالنا اور حکومت تک پہنچانا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جہاں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ پرتشدد احتجاج ہے۔ اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو وہی فائدہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں، وہی فائدہ ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کر کے حکومت کے اندر وہ ان کی رہائی کو تھوڑا سا آگے بڑھوا دے گا، ٹی ایل پی کے لیے وہ نقصان ہو جائے گا، اور پھر یہ یہاں پہ بیٹھ کے گھر بیٹھ کے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کر کر کے ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے دل میں اپنی عزت بنوا دے گا۔ اور ہائی لائٹ تو یہ ویسے ہی امام خطائی کے لقب کی وجہ سے ہو ہی گیا ہے، تو الیکشن تک جو ہے نا اس کی یہ بکواسات چلتی رہیں گی، اور الیکشن کے اندر یہ کھڑا ہوگا اور کہے گا اب مجھے ووٹ دو۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے اب آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب میں ٹی ایل پی کے ان دوستوں کے لیے گزارش کروں گا جنہوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے، جن تک میری یہ ویڈیو پہنچی ہے، کہ برائے مہربانی کچھ بھی ہو جائے میرے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھو، اس شخص سے دور رہو، اس شخص سے دور رہو، اس امام خطائی سے دور رہو۔ اس کی نحوست سے تو پورا پاکستان پریشان ہے، تو یہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو سوائے نقصان دینے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہی شخص ہے کہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی زندگی میں اس کو چھوڑ دیا تھا، تو اس کے دل کے بغض کو وہ دیکھ چکے تھے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کو کہوں گا کہ مہربانی کر کے اس وقت اس کی چالاکی کو سمجھیں، اس کی عیاری کو سمجھیں، اور اس کے معاملے میں خود پرہیز کریں۔ اور دوسرا، جن بھائیوں تک میری یہ ویڈیو نہیں پہنچی، میں ٹی ایل پی کے بھائیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے میری اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی یہ میرا پیغام پہنچے کہ وہ بھی برائے مہربانی اس شخص سے دور ہو جائیں۔ اس شخص نے انہیں جو ہے نا الیکشن میں کبھی آگے نہیں بڑھنے دینا جب تک اس کا یہ حال ہے۔ تو برائے مہربانی آپ کوشش کریں کہ اس شخص سے دور رہیں، اور اپنی پارٹی کے اپنے باقی احباب اور باقی دوستوں کو بھی میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ٹی ایل پی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ملک پاکستان کو ہر قسم کے فسادات سے، ہر قسم کے مشکلات سے، ہر قسم کے دشمن کے شر سے محفوظ و مامن فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔